بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے۔ سورۃ الحدید کا اصل مضمون وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس صورت میں 5 ترغیبات دی گئی ہیں، ان میں سے یہ 5واں ہے۔ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ مضمون تو یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں کے اندر، الا فی کتاب، مگر یہ کتاب تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے زمین میں، وہ طوفان کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، کوئی بھی زمینی حادثہ ہو، یا تمہارے نفسوں کے اندر کی کوئی بیماری ہے اور جسمانی مصیبت ہے، یہ ہر مصیبت اللہ نے کتاب تقدیر میں پہلے سے لکھ دی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہم نے اس مصیبت کو نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ من قبل ان نبرأہا، اس کی پیدائش سے پہلے۔ کس کی پیدائش سے پہلے؟ اس سے پہلے لفظ مصیبت بھی ہے، زمین بھی ہے، انفس بھی ہے۔ ہر مصیبت کو ہم نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے، ان نفسوں کو پیدا کرنے سے پہلے، اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اور امام ابن کثیر نے ایک 4تھی توجیہ لکھی ہے کہ وَالْأَحْسَنُ عَوْدُهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ وَالْبَرِيَّةِ، مخلوقات کی پیدائش سے پہلے، جو ذہن میں ہے، فہوائے کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے کتاب تقدیر میں ہر مصیبت کو لکھ دیا ہے۔ اور یہ لکھنا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم کامل اور مکمل ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا علم حاوی ہے، اور اللہ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے اور یقینی معلوم ہے۔
تو کوئی مشکل نہیں کہ اللہ نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ لیکن اس مضمون کا جو کہ تقدیر کا عنوان ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے سب کچھ لکھ دیا، اس کا اس صورت کے جہاد و انفاق والے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، جہاد نہیں کرتا، کیونکہ میں لڑوں گا تو مجھے مصیبت پہنچے گی، کیونکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو یہ پیسہ جو میں نے کچھ بچت کی ہوئی ہے یہ تو مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے، تو اس جملے میں ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا موقع آئے اور تمہاری وسعت میں وہ خرچ کرنا ہے تو تمہارے سامنے یہ نقطہ بھی ہونا چاہیے کہ جو مصیبت اللہ نے لکھ دی ہے وہ مصیبت آ کر رہے گی۔ تمہارے مال خرچ نہ کرنے سے اور تمہارے پاس پیسہ آنے سے مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ جو مصیبت ہے آنی ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے، لہذا مال اور تمہاری پلاننگ وہ بنیاد نہیں ہے مصیبت سے بچنے کی، بلکہ اس وقت تم اس عقیدے تقدیر کو اپنے سامنے کر دو کہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے اور اگر مصیبت آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی، یہ مال مجھے مصیبت سے بچا نہیں سکتا، مصیبت سے بچانے والا تو صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اب اس تقدیر کے عقیدے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بے عمل بن جاؤ اور تم منصوبہ بندی نہ کرو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک ایسا عقیدہ ہے جو تسلی کا عقیدہ ہے، سپورٹ کا عقیدہ ہے۔ کار خیر میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ وہ عقیدہ ہے جو تمہیں سپورٹ کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب سب کچھ تقدیر میں ہے تو میں پھر بے عمل بن جاؤں، میں پھر کیوں عمل کروں، یا پھر میں کیوں منصوبہ بندی کروں، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن اس عمل پر ناز کرنا، لیکن اس مال و جان پر فخر کرنا، اور لیکن اس غم کی گھڑی کے اندر مایوس ہونا، اس سے بچانے کے لیے تمہیں یہ عقید تقدیر کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس عقیدہ تقدیر پر عمل کرنا شروع کر دو۔ عمل تو تب ہوتا کہ جب وہ تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ پہلے سے تمہیں لکھ کر دیا جا چکا ہوتا کہ ہونا یہی ہے، تو تم اسی کو دیکھ دیکھ کے اس پر عمل کرتے۔ تمہیں وہ پہلے سے لکھ کر دیا نہیں گیا، تمہیں تو یہ کہا کہ یہ تمہارے پاس کتاب و سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس یہ ہے، تم نیکی کرو۔ لیکن تمہیں یہ عقیدہ دیا گیا کہ تم جو کچھ بھی کرو
وہ پہلے سے کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو پہلے سے معلوم کر کے یا معلوم فرض کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، بلکہ اس لیے کہ جب تم کچھ بھی کرو تو تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تاکہ اگر وہ کوئی حادثہ اور مصیبت ہو تو تمہیں تسلی ہو کہ کوئی بات نہیں، یہ جو ہم سے فلاں چیز فوت ہو گئی اور ہم پر تکلیف آئی، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اور اگر وہ کوئی نعمت ہو جو تمہیں ملے تو تم یہ نہ کہو کہ یہ تو میرا کمال تھا، بلکہ تم یوں کہو گے کہ یہ تو اللہ نے کتاب تقدیر میں ہماری قسمت میں لکھا تھا تو ہمیں مل گیا، اللہ کی دین اور اللہ کی عطا ہے۔ تو اس عقیدہ تقدیر کی وجہ سے تم مصیبت میں بے صبرے نہیں ہوں گے اور تم نعمت میں ناشکرے نہیں بنو گے۔ یہ ہے مقصد عقیدہ تقدیر کا۔ تقدیر کے عقیدے کا مقصد نہ تو تمہیں کنفیوز کرنا ہے، نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور تم بے عمل ہو جاؤ، اور نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم منصوبہ بندی چھوڑ دو۔ لیکن تمہیں جو حکم کتاب نے دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو، اور کتاب میں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، جہاد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اگر اس کے اندر رکاوٹ یہ بن رہی ہے کہ نہیں، پھر تو ہماری جان و مال کو خطرہ ہوگا، تو اس کے لیے پھر یہ جو سپورٹ والا عقیدہ ہے، عقید تقدیر، وہ پھر تمہیں تسلی دے گا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں کے اندر، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں موجود لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کی موجودگی سے پہلے اور ان نفسوں کی تخلیق سے پہلے۔ نبرأها کا لفظ جو ہے یہ برآ یبرأ برأن و بروءن، اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ تو من قبل ان نبرأها یعنی من قبل ان نخلقها، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غمگین نہ ہو اور افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو چکا ہے، ولا تفرحوا، اور تم تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں، بما آتاکم، اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ تقدیر کے عقیدے کا فائدہ ذکر کیا گیا، وہ فائدہ یہ ہے تاکہ فوت شدہ پر افسوس نہ ہو اور اللہ کی عطا پر تکبر نہ ہو۔ دو الفاظ ہیں، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ محبت نہیں کرتا ہر متکبر، دوسروں پر فخر کرنے والے سے۔ جو تکبر کرتا ہے اپنی ذاتی کمالات پر وہ مختال ہے، اور جو اپنی خارجی کمالات دوسروں پر جتاتا ہے، مال اور جاہ، تو وہ فخور ہے۔ بعض نے یہاں جو دو الفاظ ذکر ہیں،
تاکہ تم غمگین نہ ہو فوت شدہ پر، اور تاکہ خوشی اور اتراؤ نہیں نعمت پر۔ تو یہ جو پہلے اس صورت کے اندر مضامین چلے آئے ہیں، ان مضامین میں دنیا اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بھی آ گیا، اور پھر تقدیر کا بھی آ گیا۔ تو اللہ نے مصیبت کا ذکر بھی کیا کہ وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا کا بھی، اور دنیا کی نعمتوں کا اور اس کی ناپائیداری کے لیے مثال بھی دی۔ تو دنیا اور تقدیر دونوں سے اگر اس جملے کو ملایا جائے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، تو مطلب یہ کہ تاکہ اللہ نے یہ دنیا، یہ تقدیر میں مصیبت اس لیے لکھی تاکہ تمہارے لیے تسلی ہو اور تم افسوس نہ کرو، اور یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس لیے عطا کی کہ اس پر تم اتراؤ نہیں اور متکبر نہ ہو۔ تو گویا کہ لکی لا تأسوا کا تعلق تقدیر کے مسئلے سے ہوا، اور ولا تفرحوا کا تعلق دنیا کی نعمت سے ہوا۔ یہ بھی بعض مفسرین نے مضمون کا ربط دیکھ کر بیان فرمایا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، خود بھی خرچ نہیں کرتے اور اوروں کو بھی کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو، جیسے کہ سورۃ منافقون میں ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں ان پر تم خرچ مت کرو، ان لوگوں کو سپورٹ مت کرو، ان مسلمانوں پر خرچہ مت کرو۔ یہ منافقین امیر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یہ لوگ نا مست ہو جائیں گے، ان پر خرچہ مت کرو۔ تو خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور جب اوروں کو خرچ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر خود بھی کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو خود خرچے سے رکنے کے لیے اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ بخل ہے کہ جب مقام انفاق کا ہو اور ضروری خرچہ ہو اور وہاں وہ خرچ نہ کرے، تو یہ بخل ہے۔ جو خرچہ مروت کے خلاف ہو، بعض ایسے خرچے ہوتے ہیں کہ جو واجب اور فرض ہے، زکوٰۃ ہے یا لازمی اور واجبی، بعض ایسے ہوتے ہیں جو خرچہ مروت کا ہوتا ہے، اخلاقیات کا خرچہ ہوتا ہے، دین کا اور غلبہ دین کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو وہاں مروت کے موقع پر بھی خرچ کرنے کی ایک اہمیت ہے، اخلاقی اہمیت ہے۔ بخل کیا ہے کہ وہ فرض اور واجبی خرچہ بھی نہ کرے اور بے مروت بن جائے انسان، تو وہ بخل کرنے والے، مراد اس سے منافقین ہے کہ وہ نہ خود خرچ کرتے ہیں اور نہ اوروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی اعراض کرے تو فَعَلَيْهِ الْخُسْرَانُ، ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ کو تو کوئی تاوان نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تو بے حاجت ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو حمید اور تعریفوں والا ہے۔ یہ تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خود تمہارے لیے فائدے کا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 اس سورت کی مرکزی آیت ہے اور بڑی جامع آیت ہے، جس میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کو ایک مخصوص انداز میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تو ان پیغمبروں کے ساتھ بینات اور واضح دلائل کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے پاس اللہ کی ایک کتاب بھی تھی، اور ان پیغمبروں کو میزان دے کر بھیجا۔ بینات، کتاب اور میزان، تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ وہ بینات کیا ہے؟ بینات کا مطلب واضح دلائل پیغمبروں کے پاس تھے۔ وہ دلائل یہ کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا بڑا ہی مدلل بیان کیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ وہ پیغمبروں کے بیانات جو بڑے واضح تھے، صحیح اور غلط کی پہچان کے، وہ بینات ہیں، جو کہ دلائل پر مشتمل تھے، جو کہ معجزات پر مشتمل تھے۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو خود بھی واضح ہو اور دوسری چیز کو بھی واضح کرے، وہ بین ہوتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ایسے دلائل تھے، ایسا بیانیہ تھا، ایسے معجزات تھے جو خود بھی روشن تھے اور جو پیغمبروں کی حقانیت اور ان کی تعلیم کی حقانیت کو بھی روشن کر رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں بینات۔ اور پھر اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، جس کے اندر اللہ تعالی کے احکام، اللہ کے فرمودات لکھی ہوئی صورت میں موجود ہوں، وہ کتاب۔ اور پھر وہ پیغمبر میزان لے کر آئے۔ اب میزان کا معنی ہے ترازو، وہ ترازو لے کر آئے۔ اس ترازو کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر وہ تعلیم لے کر آئے جس میں حقوق کی بات تھی، کہ جس کا جو حق بنتا ہے اور جو کام جیسے ہونا چاہیے، اور افعال اور اقوال کے اندر جس قسم کا توازن ہونا چاہیے، عقل اور نقل کے درمیان جو توازن ہے، اس عدل کو، انصاف کو اور توازن کو پیغمبر لے کر آئے۔ اس میزان اور عدل کو کتاب کے احکام کی صورت میں بھی بیان کیا اور دلائل اور بینات کی صورت میں بھی بیان کیا۔ لیکن میزان کا مطلب کتاب سے یا بینات سے لازماً کوئی الگ شے نہیں ہے، بلکہ میزان کا مطلب یہ کہ وہ پیغمبر عدل لے کر آئے، واضح دلائل بھی لے کر آئے، لکھے ہوئے فرمودات بھی لے کر آئے، اور عدل کا پیغام بھی لے کر آئے۔ ترازو کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ تولا جاتا ہے۔
تو پیغمبروں نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے بتایا کہ تمہارے لیے کس قسم کا عمل کرنا بہتر ہے، کس قسم کے معاملات بہتر ہے، کس قسم کی سیاست بہتر ہے، کس قسم کے اخلاقیات چاہیے، ان کے درمیان کس قسم کا توازن چاہیے، فرد کی انفرادی زندگی کیسے ہونی چاہیے اور اجتماعی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ یہ سب ایک میزان ہے، یہ ایک ترازو ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے تھے اور اپنے خواہشات اور مفادات میں کھو کر دائیں بائیں ہو رہے تھے، پیغمبروں نے آ کر تمہیں عدل سکھایا۔ یہ میزان ہے۔ تو بینات، کتاب اور میزان پیغمبر لے کر آئے، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کرے، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو انصاف پر قائم کرے اور ایسا معاشرہ تشکیل دے جو معاشرہ عدل و انصاف پر قائم ہو۔ تو پیغمبر اپنی تعلیم جو لے کر آئے تھے، کتاب ہو، بینات ہو یا میزان ہو، ان تینوں کا مقصد وہ یہ تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ انصاف پر لوگوں کو قائم کریں اور مضبوط کریں۔ انصاف قائم کرنا یہ پیغمبروں کی زندگی کا اور کتاب و سنت کا مقصد ہے۔ یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے جو اس آیت میں بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ کتاب اور بینات کا مقصد عدل قائم کرنا ہے، فیصلوں کے اندر عدل قائم کرنا ہے، حکم اور حکومت کے اندر عدل قائم کرنا ہے۔ اگر عدل قائم نہ ہوا، انفرادی زندگی میں بھی قائم نہ ہوا، عمل میں قائم نہ ہوا، معاشرے میں قائم نہ ہوا، تو وہ جو بینات اور کتاب کا نزول ہوا تھا وہ کیا صرف تلاوتوں کے لیے ہوا تھا؟ کتاب اور سنت کا جو مقصد ہے، پیغمبروں کی بعثت کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ انصاف قائم ہو جائے، اور اگر عدل اور انصاف قائم نہ ہوا تو پیغمبروں کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہوا۔ لہذا ایک شخص انفرادی زندگی کے اندر نمازی ہے اور مذہبی آزادی دے دی گئی کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن باعتبار قانون کے، باعتبار نظام کے، باعتبار فیصلوں کے ہمارے فیصلے چلیں گے، ہمارا قانون چلے گا، تو یہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ بڑا اہم ترین لفظ ہے کہ یہاں کتاب کا، میزان کا، بینات کا، ارسال رسول کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور آپ عدل کے قائم کرنے میں کیا بغیر حکومت کے، بغیر قوت نافذہ کے، بغیر عدالت کے، کیا آپ پوری طرح عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ تو کنفرم بات ہے۔ جب نہیں کر سکتے تو گویا اس آیت نے یہ بات بالکل واضح بیان کر دی کہ معاشرے کے اندر اسلام کے قانون کے مطابق فیصلے کرنا، کرانا، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرنا پیغمبروں کا اور کتاب و سنت کا مقصد ہے۔ یہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ یہ کوئی اپنی طرف سے اختراعی اور من گھڑت
سوچ اور نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبروں کی زندگیوں کا اور بھیجنے کا مقصد ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل کیا، اتارا ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو بھی اور میزان کو بھی۔ یہ کتاب ان کے لیے علمی اور روحانی قوت، اور میزان ان کے لیے عملی قوت۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہوں انصاف پر اور دین توحید پر اور اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے ہو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اتارا لوہے کو، فیہ بأس شدید، کہ جس لوہے میں سخت لڑائی ہے، سخت جنگ ہے، یعنی سخت لڑائی کا سامان ہے۔ ومنافع للناس، اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے فوائد ہیں، فائدے ہیں۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات، کتاب، میزان کے ساتھ، اور اس کے فوراً بعد متصل ہے کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگ ہے۔ تو کیا ربط ہے؟ یعنی ہم نے انصاف قائم کرنے کے لیے تو کتاب و سنت کو بھیجا، لیکن انصاف قائم کرنے کرانے کے اندر مخالفت ہوگی، لڑائی ہوگی، ظلم و جبر کا نظام ہوگا، لوگوں سے آپ ٹکرائیں گے، تو ہم نے پھر اس کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے اور ظالموں سے ٹکرانے کے لیے ہم نے پھر لوہا نازل کیا، تاکہ اس لوہے سے تم اسباب جنگ بناؤ، اور اس لوہے میں بہت سارے فوائد تمہارے رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے تم ظلم کے نظام کی سرکوبی کرو، اور تم اس کتاب و سنت کو قوت نافذہ بنا دو۔ تو اس جملے نے اب اور زیادہ مزید صراحت کے ساتھ پیغمبروں کی اور کتاب و سنت کے مقصد کو بیان کیا کہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے صرف وہ نصیحت اور دلائل کا پہلو ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے برسر پیکار ہونا، اور اس کے لیے لڑنے کی بھی ضرورت پڑے گی، اور فاسد لوگ اور فسادی لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کتاب و سنت کو تم ایک بالادست قوت بناؤ گے۔ تو غلبہ دین اور جہاد فی سبیل اللہ اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی حکمرانی، اس کو بڑی صراحت کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ دین اور یہ قرآن و سنت، اس کی صرف دعوت ہی نہیں دینی، اس کی صرف اشاعت ہی نہیں کرنی، بلکہ قرآن و سنت ہمیں اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو غالب کرنے اور نافذ کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ صرف اس کا داعی بننا نہیں، بلکہ داعی کے ساتھ ساتھ مجاہد بننے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ یہ کتاب و سنت روشن دلائل ہے، لیکن یہ ہے اس لیے تاکہ عدل قائم ہو، لیکن جب تم اس کو عدل قائم کرنے کی بات کرو گے تو پھر فسادی لوگ نکلیں گے، وہ تو تم سے لڑیں گے۔
اور تم ادھر کہو گے کہ ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم تو لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کام نہیں ہے، ہم تو اپنا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں۔ تو پیغمبروں کی زندگی اور بعثت جس میں کتاب و سنت ہے، اس کا مقصد قیام عدل ہے، اور اس قیام عدل کے لیے لڑنا اور اسباب حرب اور اسباب جنگ کا استعمال ضرورت ہے۔ دیکھیں یہاں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کو الگ ذکر کیا ہے، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ اور لوہے کے ساتھ، لوہے والا مضمون الگ کر دیا۔ رسولوں کو تو بھیجا ہے بینات، کتاب، میزان کے ساتھ، یہی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم اس لیے ہے کہ عدل قائم ہو۔ تو اصل تو یہ ہے، لیکن اس اصل میں جو کہ بنیاد ہے، اس میں پھر لڑنا مجبوری ہوگی، یہ ایک ضرورت ہوگی۔ تو ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دی گئی، جیسے کہ آگے پھر مزید آیات میں آئے گا، بلکہ ہمیں پھر جہاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ آیت جہاد کی ترغیب کے لیے نازل ہوئی، جس میں اس مقصد کو بیان کیا گیا کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ قوت نافذہ کے لیے اللہ نے لوہا اتارا ہے۔ تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اسی آیت میں الحدید کے لفظ کی وجہ سے ہی تو اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں حدید اور لوہے کے بارے میں جو کچھ فرمایا، اس پر غور و فکر کیا جائے تو کس قدر بلاغت ہے اور کس قدر ایجاز ہے۔ لیکن اس ایک جملے میں لوہے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس کو ٹولز کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ٹیکنالوجی کا ذکر ہے، لیکن کتاب اور سنت اور بینات کے تحت اس کے ساتھ اس کی روشنی میں یہ ٹیکنالوجی کا کارآمد ہے۔ فقط صنعت اور کاریگری اور ٹیکنالوجی تو کچھ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت نہ ہو۔ تو اصل تو بینات ہے، کتاب ہے، میزان ہے، عدل کا قیام ہے، اور یہ ٹولز ہے، اس کے ساتھ حدید ایک ذریعہ ہے۔ تو جب تک یہ ٹیکنالوجی ذریعہ ہے اور مقصد ہدایت ہے تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، لیکن جب ہدایت ساتھ نہیں ہے تو ٹیکنالوجی بجائے خود اور دنیا کی چیزیں بجائے خود اور صنعت و کاریگری بجائے خود کوئی شے نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، سورۃ سبا میں یہ گزرا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے بھی کہا تھا کہ آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لے آؤ۔ یہ تین مقامات تو بالکل نمایاں ہے قرآن مجید میں جہاں لوہے کا ذکر ہے، ذوالقرنین، داؤد علیہ السلام کا، اور یہاں۔ اور تینوں مقامات پر یہ جو قوت نافذہ ہے، کہ ذوالقرنین بھی بادشاہ اور داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ، اور یہاں بھی قیام عدل اور جہاد کے لیے لوہے کا ذکر۔ تو لوہا ایک قوت نافذہ ہے، یہ دہاتوں کا بادشاہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک لوہے کے بارے میں غور کریں، اگر اس لوہے کو دنیا سے آپ نکال دیں تو پوری دنیا اور دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے، دنیا ہی بدل جائے۔
لوہے کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لوہے کو ایک بہت ہی مضبوط، سخت اور پائیدار دھات بنایا ہے، جو کہ ویلڈنگ کے بھی قابل ہے، اور جو کہ مختلف قالبوں میں قالب میں ڈالا جاتا ہے، اور جو ایک مقناطیسی خصوصیت رکھتا ہے، اور بہت سارے فوائد اس کے ہیں جو کہ علماء نے ترتیب سے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ تو مشاہدہ ہے، مگر ہم ان میں سے کچھ کا صرف توجہ دلانے کے لیے کہ انسان غور کرے کہ اس لوہے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فوائد رکھے ہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان اپنے جسم ہی کو لے لیں کہ جسم کے خون کے اندر ہی آئرن شامل ہے، ہیموگلوبین کے اندر شامل ہے، مقدار میں کم ہے لیکن ضرورت اس کی بہت بڑی ہے، بغیر اس کی زندگی مشکل ہے۔ وہی آکسیجن جسم میں پہنچاتا ہے، تو اگرچہ مقدار میں کم لیکن اس کا فائدہ کتنا زیادہ۔ اسی طرح یہ قوت مدافعت جو جسم کے اندر پیدا کرتا ہے، اور انفیکشن سے لڑنے کے لیے اس کی اہمیت کتنی ہے، اور دماغی نشو و نما کے لیے اس کی اہمیت کتنی ہے، وہ تو علم طب اور ڈاکٹری کے ماہرین بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے اندر اگرچہ وہ معمولی حصہ ہو، لیکن آئرن کا کتنا بڑا رول ہے۔ اور پھر آ جائیں آپ قوت صنعت پر، صنعت اور کاریگری، دنیا بھر میں تعمیرات کے اندر لوہے کا استعمال، لوہا نہ ہو تو پھر پل، عمارتیں، مسجدیں، اسکول، اسپتال، یہ سب تعمیرات، اس میں لوہے کا کردار دیکھیں، بغیر لوہے کے کیا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ میں دیکھیں، ریل ہو، جہاز ہو، گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکلیں ہوں یا سائیکلیں ہوں، اگر لوہا آپ نکال دیں تو پھر آپ اپنے ٹرانسپورٹ کو چلائیں۔ یہ لوہے کا کردار ٹرانسپورٹ میں۔ زراعت کے اندر ہل چلایا جاتا ہے، ٹریکٹر ہے، تھریشر ہے، پانی کا پمپ ہے، ان ساری چیزوں کو نکال لے تو پھر زراعت کے شعبے کو دیکھیں۔ علم طب کے اندر آپریشن کے جتنے آلات ہیں، بلکہ اسپتال کے بستر ہیں اور ایمبولینس ہے، سب میں آپ دیکھیں کہ لوہے کا استعمال۔ توانائی میں بجلی گھر اور ڈیم اور ٹرانسمیشن ٹاور، دفاع کے اندر تلوار سے شروع کریں، زرہ، ڈھال، نیزہ، دفاعی آلات، ٹینک، جنگی جہاز، بحری جہاز، آبدوز، میزائل، بختر بند، اور آگے جو جدید جتنی چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بغیر لوہے کے کیا ہے۔ معیشت جو ہے وہ ساری کی ساری انڈسٹریاں اسی پر انحصار کرتی ہیں۔ لوہا اگر نکال دیں تو سارے اسباب و آلات ختم ہو جائیں۔ بلکہ انسان اگر اپنے باورچی خانے میں ہی دیکھ لیں تو چاقو اور چھری اور قینچی، دیگ اور کڑھائی اور توا اور پریشر کوکر اور چمچہ اور سیخ اور چاپر کے بلیڈ، تو باورچی خانہ ہی بند ہو جائے۔ فرنیچر میں لوہے کا پلنگ یا الماریاں یا میز اور کرسی، بجلی کے آلات،
पंखे और वॉशिंग मशीन और फ्रिज और पानी की मोटर और सिलाई मशीन, बागबानी के आलात, बेलचा और कुदाल और कुल्हाड़ी और आरी, बल्कि छोटी छोटी चीजें, कील, हथौड़ा, नट बोल्ट और स्क्रू और ताला, तो ये सारी चीजें, ये तो जिसमें से सिर्फ चंद नाम लिए गए हैं। अल्लाह ने फरमाया व अंज़लनल हदीद फी बअसुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास, हमने लोहा उतारा और उसमें लोगों के लिए जंगी आलात का जिक्र तो इसलिए कि यह बतौर खास ये बड़ा फायदा है जो यहां बयान करना मकसद है क़याम अदल का। बाकी इसके अलावा भी वह मनाफिउ लिन्नास के एक लफ्ज ने अपनी वुसअत के अंदर इस लोहे के वो सारे फवाइद बयान कर दिए। एक लफ्ज है इस आयत में अंज़लनल हदीद, हमने लोहा नाजिल किया। अरबी में यह अंज़लना का लफ्ज खलकना के माने में भी इस्तेमाल होता है और खुद कुरान मजीद में भी यह इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वह अंज़ल लकुम मिनल अनआम समानिया, हमने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 चौपाए नाजिल किए। नाजिल किए यानी पैदा किए। पैदा करने को कभी नाजिल करना इसलिए कहते हैं कि ये सब जब पैदा हुए तो ये इनकी मौजूदगी अल्लाह के हुक्म, जो आसमानी हुक्म है, उस आसमानी हुक्म के सादिर होने पर इनका वजूद है। तो इस खलकत को इंजाल इसलिए कहा कि गोया ऊपर से ऑर्डर आ गया और पैदा हुई, और इसलिए भी उसको इंजाल कहा कि इस लोहे के अंदर फिर हर तरह के फवाइद उसके हासिल करने के लिए अल्लाह ने इंसानी दिल दिमाग के अंदर ऊपर से इल्का किया कि तुम इससे ये बनाओ, ये बनाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, उसको दूसरी दहातों के साथ मिलाकर स्टील बनाओ। तो ये इंजाल में गोया के इल्काई माना मौजूद है, ऊपर से आने वाला हुक्म वाला मफहूम मौजूद है। इसलिए इस खलकना की बजाय लफ्ज अंजलना है। मगर ये बात भी काबिले इल्तिफात है कि जदीद तहकीक के मुताबिक भी लोहे का मादा जमीन की पैदाइश से पहले ही ऊपर खला में मौजूद था और सितारों के अंदर के जोहरी अमल से ये मादा पैदा हुआ है, और जमीन के अंदर मौजूद ये लोहा ये भी उस खला से नाजिल शुदा है। तो वह अंज़लनल हदीदा में गोया ये मफहूम भी बाज हजरात इशारा करते हैं, जो कि यकीनी तो नहीं है कि जमीन में मौजूद सारा लोहा ही वहां से उतरा है। ये तो जरूरी नहीं कि हम ये दावा करें, लेकिन ये बात तो बहरहाल सही है कि खला के अंदर भी ये लोहा और लोहे के जर्रात और मवाद और मादे मौजूद हैं, जिसको जमीन की तख्लीक से पहले भी और अरबों साल पहले इस लोहे की मौजूदगी को साइंसी तौर पर तस्लीम किया गया है। तो कहते हैं कि शायद इस वजह से वह अंज़लनल हदीद कहा कि ये ऊपर गोया कि इसका मादा खला से आया है और इसको नुज़ूल से ताबीर किया। तो मुमकिन है कुछ शिहाब साकिब तो वहां से आते ही हैं, लेकिन सिर्फ नंबरिंग के जैसे बाज लोग इशारात वगैरह से बातें ऐसी कंफर्म कर देते हैं जैसे आयत नाजिल ही इसलिए हुई है कि आपको बता दें कि लोहा यहां नहीं हुआ और वहां से आया और इसीलिए आयत नाजिल हुई। ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस लोहे का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है और ये आयत 25 है सूरत हदीद की, और ये कि एटॉमिक मास जो है वो 55.8 ऐसा कुछ है, और ये सूरत हदीद नंबर 57 है।
اور لوہے میں 54 55 56 57 کے آئسوٹوپس ہوتے ہیں تو 57 بھی ہوتا ہے، تو چلو یہ حدید 57 نمبر ہے، لیکن 25 26 والا خیر ویسے بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آیت 25 ہے اور وہ 26 ہے نمبر۔ تو اس قسم کے استدلالات یقینی نہیں، اور اس کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی اور اس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس نقطہ بعد الوقوع کے طور پر کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ معلوم کرے، یعنی تاکہ اللہ یہ بات ظاہر کرے، لوہے میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، منافع، لِيَنْفَعَهُمْ، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالی یہ بات ظاہر کر دے کہ کون اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب، بغیر دیکھے۔ یہ امتحان ہے۔ بعض نے لیعلم کو لیقوم پر عطف مانا ہے کہ قیام بالقسط، عدل قائم کرنے کے لیے رسول آئے، اور تاکہ امتحان ہو جائے کہ کون رسولوں کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، کون جہاد کرتا ہے، کون خرچ کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو طاقتور ہے اور عزت والا ہے۔ وآخر دعوانا